اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے ہم آیت نمبر 33 تک پہنچے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں وہ بنی آدم کے لیے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی شخص قیامت تک کے لیے آئے گا اس کے لیے یہ نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو پچھلی آیت نمبر 33 میں پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس انداز سے پوچھا ہے کہ جو دنیا کی جو آیت نمبر 32 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سی جو زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے کوئی زینت جو ہے، کوئی بھی جو خوبصورتی اختیار کرتے ہیں اس کو حرام نہیں کیا، جیسا کہ پہلے لوگ کفار کرتے تھے، اپنے اوپر جو کھانے کی چیزیں بھی حرام کر لیتے تھے، اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ جب حرم کا وہ طواف کرتے تھے تو وہ اپنے اوپر وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہمیں ایسے ہی حکم ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، تو جو بھی زینت کی چیزیں ہیں اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں خوبصورتی، لیکن اسراف نہ کریں، جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے، چیزوں کا ضیاع نہ کریں، ریسورسز کو ویسٹ نہ کریں۔ تو ہر چیز میں آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے جو آپ کے جو ظاہری جو ریسورسز ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا، اور جو ہمارے باطن میں جو ہمارے خیالات ہیں ان کو بھی ہم نے پاک کرنا ہے اور صاف پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح جو بڑے گناہ تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو وہ یہ تھی کہ بے حیائی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظاہر بھی ہو اور جو باطن۔ تو بے حیائی کی ہم نے جو کل پڑھا تھا کہ کس طرح ہم اس کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں، کہ جو سوشل میڈیا جو ٹی وی ہے جو کہ سب سے بڑا سورس ہے، اس کو ہم کس طرح پازیٹیو یوز کر کے اس بے حیائی کو اور برائی کو ہم اس کو خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کو اور نہ حق ظلم کرنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اور جو لاسٹ میں بتایا رہا تھا نا کہ اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہو جو کہ اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا، یعنی کہ اپنی زبان کا جو گناہ ہے، جو ہم زبان سے غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ ایک مختصر آیت ہے، لیکن ایک عظیم الشان آیت ہے، اور عظیم الشان اس میں میننگ چھپے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی زندگی کی جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہر قوم سے مراد ایک نیشن بھی ہو سکتا ہے، جو کہ قوم جیسے کہ کوئی امت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو امت سے مراد جیسے ابھی مسلمان ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہودی تھے، وہ بھی ایکچولی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو جو بھی نبی ہوتا ہے وہ تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لوگ پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے، تو اس کو پھر ہم یہودی کہہ دیتے ہیں یا ہم عیسائی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان اسی کو کہیں گے ہم جو کہ سارے نبیوں پر ایمان لے کے آئے گا۔ تو اس لیے وہ جو امت تھی وہ اس کو اللہ نے معزول کر دیا، اس کی جگہ پھر امت مسلمہ نے لی۔ اسی طرح پہلے بھی قرآن میں جو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے نبی آئے جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سے نبی ہیں جن کا بھی آپ سے نبی پاک سے فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور بہت سے نبیوں کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔
اور حدیث میں جو اس کی جو نبیوں کی جو تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 ہے. آپ دیکھیں اتنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہم سے گزری ہیں وہ اپنی اپنی مدت پوری کر کے وہ چلی گئی ہیں. ان کا جو معاملہ ان کے ساتھ ہے وہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور جو ہمارا جو یہ جو امت ہے اس کا بھی ٹائم مقرر ہے. یہ بھی اپنا جب ٹائم اس کا آئے گا تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. اچھا یا برا جو بھی ہے وہ ہر ایک کی اپنی کوشش کے اوپر ہے. تو ایک یہ امت کا کنسیپٹ ہو گیا اس کا. اسی طرح ہر انسان کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ اسٹاپ واچ سے چلتی ہے. اور اسی طرح یہ ہر ایک کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ ایک گھڑی جو سات کا لفظ یہاں بولا گیا ہے اس کا مطلب کہ جو سب سے جو وقت کا جو سب سے چھوٹا پیمانہ ہے آپ کہہ لیں کہ ملی سیکنڈ یا مائکرو سیکنڈز جو ابھی ایک سیکنڈ کے آپ کہہ لیں کہ ابھی بلینز پارٹ کر دیے گئے ہیں کہ ایک سیکنڈ کو بلینز کی حساب سے کیلکولیشن اس کی ہوتی ہے اس کے جو لمحات کی. تو اس طرح چھوٹے سے چھوٹا جو لمحہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو اتنی دیر بھی نہیں کی جاتی. جب کسی کا وقت آ جاتا ہے مقررہ تو اس میں اتنی بھی دیر نہیں کی جاتی. تو تیسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو عمل ہے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کے انجام کا ایک وقت مقرر ہے. آپ دیکھیں آپ جو آپ ارد گرد اپنے دیکھیں ہم جو جیسے نباتات ہیں جیسے فروٹس ہیں یہ جو فصلیں ہیں جو بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کا ایک وقت مقرر. ہم جب اس میں بیج ڈالتے ہیں تو یہ وہی جو اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال 5 سال 10 سال جتنا بھی اس کا ٹائم ہے اس ٹائم تک وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جب اس کا ٹائم آتا ہے تو وہ چیزیں ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں عظیم الشان قوانین ہیں. اور ہر چیز آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی جو آئٹم ہے اور چھوٹے سے چھوٹا جو ذرا ہم جس کو ہم سیل بولتے ہیں ہماری باڈی کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ٹریلینز کے حساب سے جو سیلز ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سیکنڈ کے اندر لاکھوں کروڑوں جو سیلز ہیں ہماری باڈی سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنے ہی سیل جو ہے اور بن رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر لمحہ ہماری باڈی میں سے کچھ سیلز کی بیکٹیریاز کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح بہت سے سیلز جو بیکٹیریاز وہ بن بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے زمین و آسمان میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اس وقت پہ آ کے اس نے ختم ہونا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. تو ہمارا ٹائم بھی ہر ایک کا ختم ہونا ہے. تو جتنی ہم کوشش کریں گے اس میں اچھے کاموں کی اتنا ہی ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا. یہ آپ دیکھیں یہ جتنی بھی نصیحتیں آ رہی ہیں اس میں سورۃ الاعراف میں جو شیطان کے بعد جو شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نصیحتیں نوٹ کی ہیں بنی آدم کے لیے. یعنی کہ اگر ہم ساری یہ نصیحتیں یاد کر لیں اور اس کو ہم ڈیلی دہرائیں تو یہ بالکل ہمیں کبھی نہیں بھولیں گی اور ضرور ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوگا. تو یہ نصیحتیں ہمیں سب کو یاد کرنی چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی امت مسلمہ ہیں یا پوری دنیا کے لوگوں تک ہمیں یہ نصیحتیں ضرور پہنچانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہیں. بڑی شاندار یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو اس واقعے کے بعد کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب کر سکتے ہیں اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہر چیز نے اپنے ٹائم پہ ختم ہونا ہے. اور اسی طرح جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی اپنے ٹائم پہ اس کا جب ٹائم آئے گا تو اس کا انجام ضرور پہنچے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سرکش ہو رہے ہوتے ہیں ان کا انجام نہیں ہوتا. تو یہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب اس کا انجام ہوگا. تو وہ انجام ہو کے رہتا ہے. اگر کسی کو بالفرض کسی وجہ سے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کسی کو سزا اس دنیا میں نہیں ملتی یا کمپلیٹ سزا نہیں ملتی تو اس کی جو کمپلیٹ جو سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ چھوڑ دی ہے. جیسے اگر ایک آدمی 100 لوگوں کا قتل کرتا ہے تو اس دنیا میں تو اس کی ایک ہی موت ہے. تو باقی جو اس کی جو سزا تو دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کی جو سزا ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مکمل کریں گے اس کو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی.
اسی طرح نیکی کا بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے ہمیں پورا اس کا صلہ نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بالکل اس کو صلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اور بھی نوازیں گے۔ تو اس سے یہ ہمیں اس حادثے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کس طرح اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنے آپ کو اچھے عمل کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا جو عمل کا سلسلہ کبھی نہ رکے، یعنی ایسے آپ کام کر کے جائیں دنیا سے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے نامہ مال میں آپ کے جانے کے بعد بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے اس کا کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر نہ وہ کوئی نہ اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، نہ وہ اپنے وقت سے پہلے گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی اموات ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جانا تھا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہم کہتے تو ہیں لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ اگر کسی کی موت کا وقت جو مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو یہ اور اسی طرح جو اعمال کا رزلٹ ہے وہ بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے تحت ضرور انجام کو پہنچتا ہے۔ کوئی بھی عمل یا حتیٰ کہ جو آپ کے جو مائنڈ میں جو خیالات ہیں وہ بھی بے نتیجہ نہیں رہتے۔ اگر آپ نے اپنے خیالات ایسے گزر رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں، اس کو آپ روک نہیں رہے ہیں برے خیالات کو، تو لازم وہ اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خیالات کو جو ہمارے پازیٹیو جو منفی خیالات ہیں اس کو مثبت خیالات سے اس کو بدلیں، اور جب بھی ہمارے مائنڈ میں ایسا خیالات پیدا ہو نیگیٹو، اسی ٹائم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں ہمارے لیے، یعنی اس کا جو رزلٹ ہے ہمارے لیے نہ سامنے آ جائے اگر اس کو ہم نہیں روکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقررہ وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔